نالج کی دنیا کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم کلاس 12 کی بات کریں گے، اور اس میں جو ہمارا سبجیکٹ ہے سرمایہ اردو ہے، اور سکرین کے اوپر میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک کو اوپن کیا ہوا ہے، اور اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر ہمارے محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان کا ایک میسج بھی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، جس میں مینشن ہے کہ تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بک کے اندر کون کون سے کوسچنز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوں گے، اس چیپٹرز ہمارے لیے کون سے امپورٹنٹ ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہ ایک فہرست ہے، اور اس میں عیسیٰ نصر سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ چیپٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان میں اکبری کی حماقتیں، دستک، ہوائی، اور اس میں تشکیل پاکستان اور مولوی نذیر احمد دہلوی، اور یہ ٹوٹل کو 14 چیپٹرز ہیں، جس کے اوپر 5 میں نے ٹک کیا ہے۔ باقی آپ دیکھیں تو اس میں نظمیں ہیں، اور نظموں سے ریلیٹڈ جو ہے ٹوٹل آپ کے پاس 10 نظمیں ہیں۔ پھر اسی طرح غزلیات جو ہے آپ کے پاس ٹوٹل کتنی ہیں، وہ بھی ٹوٹل 12 ہیں۔ ہم جب گیس کو ڈسکس کریں گے تو اس میں ان میں سے کون کون سی امپورٹنٹ ہے ہم مینشن کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی پیئرنگ سکیم کی طرف۔ تو اس میں دیکھیں آپ کا پیپر جو ہے وہ پورے 100 مارکس کا ہے۔ اب اس میں جو کوسچن نمبر 1 آتا ہے، سب سے پہلے کوسچن نمبر 1 میں ٹوٹل آپ کے پاس کتنے ایم سی کیوز آتے ہیں؟ 20 ایم سی کیوز آتے ہیں۔ کیسے 20 آئیں گے؟ سب سے پہلے درسی کتاب کے اندر سے جو معروضی سوالات ہوتے ہیں وہ 5 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح مطابقت اور حروف کا صحیح استعمال سے ریلیٹڈ کتنے ایم سی کیوز آئیں گے؟ 5 ایم سی کیوز آئیں گے۔ پھر اسی طرح رموز اوقاف سے معروضی سوالات کتنے آئیں گے؟ یہ بھی آپ کے پاس 5 ایم سی کیوز آئیں گے۔ امدادی فعل کا صحیح استعمال کتنا ہوگا؟ یہ بھی آپ کے پاس 5 ایم سی کیوز آئیں گے۔ یعنی ٹوٹل آپ کے پاس 20 نمبر کا کوسچن نمبر 1 آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اسی طرح آپ کے پاس حصہ انشائیہ آئے گا۔ حصہ انشائیہ میں دیکھیں کوسچن نمبر 2 جو ہے، کوسچن نمبر 2 میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوگا؟ حصہ نظم میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ حصہ نظم میں سے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے نمبرز جو ہیں ہر شعر کے 5 ہوں گے، اور 5 × 2 = 10، یعنی کوسچن نمبر 2 کے مارکس 10 ہوں گے۔ کوسچن نمبر 2 کا 20 سیکشن جو ہے، اس میں آپ دیکھیں 3 اشعار دیے جائیں گے، تینوں کی ہی تشریح کرنی ہوگی، اور اس میں شاعر کا نام بھی آپ کو لکھنا ہوگا، اور شاعر کا نام لکھنے کا 1 نمبر ہے۔ یعنی 3 اشعار کے 3 + 3 + 3 اور +1 = 10 مارکس کا یہ کوسچن ہے۔ پھر کوسچن نمبر 3 ہے، اور اس میں مینشن ہے سیاق و سباق کے حوالے سے 2 میں سے 1 پیراگراف کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس میں مارکس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہے 3 + 10 +1 +1، اور یہ ٹوٹل کتنے مارکس بن گئے آپ کے پاس؟ 15۔ پھر اسی طرح کوسچن نمبر 4 جو آئے گا آپ کے پاس، 2 اسباق میں سے 1 کا خلاصہ لکھنا ہوگا۔ مصنف کا نام لکھنے کا بھی 1 نمبر شامل ہے۔ ایک سبق کا خلاصہ پہلی آدھی کتاب سے اور دوسری آدھی کتاب سے آئے گا۔ 2 خلاصے آئیں گے، آپ نے 1 اٹیمپٹ کرنا ہوگا، اور مارکس کتنے ہوں گے؟ 10۔ کوسچن نمبر 5 آپ کے پاس آئے گا، نظم کا خلاصہ لکھنا ہوگا، مارکس کتنے ہوں گے؟ 5۔ پھر اسی طرح کوسچن نمبر 6 جو ہے وہ مینشن ہوگا مضمون کے اوپر، دیے گئے 3 میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیں۔ نمبر کتنے ہیں؟ 20 نمبر ہے۔ سوال نمبر 7 آپ کے پاس آئے گا، دیے گئے موضوع پر آپ نے کسی دوست یا عزیز کو
غیر رسمی خط لکھنا ہوگا اور اس کے نمبر کتنے ہوں گے؟ ٹوٹل آپ کے پاس 10 نمبر ہوں گے۔ اس طرح کر کے آپ کے پاس ٹوٹل 100 مارکس کی پیئرنگ ہوگی۔ ٹائم آپ کے پاس ٹوٹل 3 گھنٹے ہوگے، یعنی 3 گھنٹوں میں آپ نے اردو کا پیپر پورا اٹیمپٹ کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کے اندر اردو کے امپورٹنٹ کوسچنس کو ڈسکرائب کرنے لگے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے میں نے ایک ضروری نوٹ جو ہے یہاں پر مینشن کیا ہے کہ معروضی سوالات کے لیے اسباق کے مصنفین کے نام لازمی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ربطہ، سکتہ، ختمہ، فجایہ، تفصیلیہ، قوسین کی تعریف کریں، علامات کی نشاندہی کریں، نیز مثالیں لازمی یاد کریں۔ مندرجہ ذیل مصادر کو بطور امدادی افعال اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ نہ، آنا، پانا، جانا، دینا، لینا، وغیرہ۔ یہ ضروری نوٹ آپ کو ایم سی کیوز کے لیے آپ کی کافی ہیلپ کرے گا۔ اس میں جو مثالیں، علامتیں، امدادی افعال بتائے گئے ہیں، مصادر بتائے گئے ہیں، مصدر بتائے گئے ہیں، وہ سب کے سب آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اب آپ کے پاس حصہ نثر سے جو چیپٹرز، ٹاپک امپورٹنٹ ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکرائب کریں گے۔ آپ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ خلاصہ اور تشریح، مختصر سوالات کے لیے اہم اسباب۔ سب سے پہلا مناقب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اکبری کی حماقتیں آلریڈی میں نے آپ کو بتایا تھا امپورٹنٹ ہے، دستک امپورٹنٹ ہے، ہوائی امپورٹنٹ ہے، پہلی فتح ایوب عباسی۔ حصہ نظم سے کیا چیزیں آئیں گی؟ خلاصہ، تشریح اور مختصر سوالات کے لیے اہم نظمیں، نحت امپورٹنٹ، سراغ امپورٹنٹ، اسلامی مساوات، نوجوان سے خطاب امپورٹنٹ، تغیر۔ اس کے بعد حصہ غزل ہے، تشریح کے لیے اور مختصر سوالات کے لیے اہم غزلیات۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، کسی کو دے کے دل کوئی، کام مردوں کے جو ہیں نہ تخت و تاج میں، سکون درکار ہے لیکن۔ اس میں نمبر 6 اور نمبر 5 اور نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ آپ کے پاس حصہ غزل میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس جو مضامین ہیں، مضامین میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا قومی ہیرو۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پر آ سکتا ہے، کوئی اور آپ کا ہیرو ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر امپورٹنٹ ہے، سائنس کے کرشمے، موبائل فون کے فوائد و نقصانات، دیہاتی و شہری زندگی امپورٹنٹ، پابندی وقت امپورٹنٹ ہے، میرا زندگی کا مقصد، میرا سہانا خواب، علم کے فائدے امپورٹنٹ ہے، ایک اچھا شہری۔ اس کے بعد خطوط ہیں، والد کے نام خط، امتحان میں کامیابی کی اطلاع دینا امپورٹنٹ ہے، خیریت کے متعلق خط، روٹھے ہوئے دوست کے نام خط امپورٹنٹ ہے، وفات پر تعزیت کا خط امپورٹنٹ ہے، سہیلی یا دوست کے نام خط جس میں اپنے آنے کی اطلاع دینا امپورٹنٹ ہے، بھائی بہن یا دوست سہیلی کو امتحان میں پاس ہونے پر مبارکباد دینا۔ یعنی 4 سے 5 ہی خط ہیں اور سارے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ بیتی کون سی آ سکتی ہے؟ ایک کتاب کی، ایک عمارت کی، قلم کی، پرانے نوٹ کی، پھول کی اور درخت کی آپ بیتی آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ 100% پیپر ہمارے گیس کے اکارڈنگ آئے گا۔ ان ایڈوانس بیسٹ آف لک۔